الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے نورانی اور روحانی خزانوں سے جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے فیض عطا فرماتا ہے. ہر شخص کا اپنا نصیب ہے، ہر شخص کا اپنا مقدر ہے، ہر شخص کے لیے قدرت کی تقسیم مختلف ہے. جس طرح اللہ پاک نے رزق تقسیم فرمایا، کسی کو تھوڑا دیا کسی کو زیادہ دیا، حکمتیں وہی جانتا ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اخلاق بھی تقسیم فرمائے ہیں. کسی کو تھوڑا خلق ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، کسی کو خلق عظیم ملا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
میرا نبی تیرا خلق عظیم ہے. سبحان. اس لیے کہ نبی خود عظیم ہے. سبحان اللہ. وہ جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے خوف الہی. ہر ایک کو خدا کا خوف نہیں ملتا. اگر اللہ کا خوف ملتا روئے زمین پر کوئی کافر بے دین نہ ہوتا، سب ہی کلمہ پڑھ جاتے. کوئی بے نماز نہ ہوتا، سب کے سر اللہ کے حضور جھکے ہوتے. اس چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا ہے. مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مرد اور عورت ایسے نہیں تھے کہ کلمہ پڑھتے ہو نماز نہ پڑھتے ہو. اب ہم اینڈ پر آ گئے، سوئی ہماری بالکل زیرو پر آ گئی. الحمدللہ کلمہ تو سینے میں ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن یہ کلمہ وہ نہیں جو صحابہ کا ہے. وہ اس کلمے میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے محنت کر کے کمایا ہے، ہمیں باپ دادے کی وراثت میں مل گیا ہے. جو چیز وراثت میں ملتی ہے، مفت ملتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی. جو محنت کر کے کماتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. صحابہ نے محنت کی ہے، جان کی بازی لگا دی، مال لٹا دیا، وطن چھوڑ دیا، دوستوں رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر لیے. کہا رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے. ہم نہ بیوی کو جانتے، نہ بچوں کو جانتے، نہ ماں کو جانتے، نہ باپ کو جانتے، نہ بھائی کو جانتے، نہ بہن کو جانتے، نہ قبیلے کو جانتے، نہ رشتہ داروں کو جانتے، نہ ملک کو جانتے، نہ علاقے کو جانتے ہیں، نہ خاندان اور نسب کو جانتے ہیں. جانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک کی زبان پر یہ نعرہ تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں یہ خمار تھا، دل میں یہ قرار تھا کہ ہم محمد عربی کے بن چکے ہیں. انہوں نے اپنا بنا لیا ہے. سبحان اللہ. تمہید میں وقت نہ گزر جائے. وہ خوف الہی رب جسے چاہے عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کو زلیخا دعوت دے رہی ہے، 7 کمروں کے دروازے بند ہیں، اور حسینہ ہے اور نوجوان ہے اور شہزادی ہے. پورے ملک مصر پر اس کا راج چلتا ہے. ایسے مقام پر اگر گناہ کی دعوت دے ایک ایسے شہزادے کو جو وطن سے بے وطن ہے، گھر سے دور ہے، ماں باپ سے دور ہے، جوان ہے، تو پھر اس کا سنبھل جانا. انی اخاف اللہ، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور دوستو یہ صرف یہ بات نہیں ہے، اس کا ثمرہ دیکھو، نتیجہ دیکھو، رزلٹ دیکھو. اللہ پاک اپنے کسی بندے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا. وہ شکور ہے. شکور کا معنی بندے کے عمل کی قدر کرنے والا. بندے نے ایک نیکی کی، رب نے کہا 10 لکھو. سبحان اللہ. نیکی کرنے والا ایک کر رہا ہے، میرا رب اسے 10 لکھوا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ تو پہلا درجہ ہے. اور جب بندے کا اخلاص دیکھتا ہے اور پھر اپنے کرم جوش میں آتا ہے، کہتے ہیں 700 لکھو. سبحان اللہ. اور رب کے ساتھ تو ہم نے کبھی سودا کیا ہی نہیں. کر کے دیکھو تو صحیح، بڑا دیتا ہے. کیوں؟ دینے میں کنجوسی وہ کرتا ہے جسے خود ضرورت ہو. رب کو خود ضرورت نہیں ہے. دینے میں کنجوسی وہ کرتا ہے جسے یہ خطرہ ہو کہ دے دوں گا ختم ہو جائے گا. رب کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. دینے میں کنجوسی وہ کرتا ہے جس نے بچوں کو بھی دینا ہو. رب بچوں سے ہی پاک ہے. کہتے میرے بندو سب کچھ ہے ہی تمہارے لیے، تم لینے والے بنو، دامن پھیلاؤ، میں دینے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
یوسف علیہ السلام نے رب سے خوف کیا، زلیخا کی غلیظ خواہش کو ٹھکرا دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک نہیں، عرض کر چکا ہوں 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا کنڈا لگا ہوا ہے، اس میں تالا بڑا مضبوط لگایا ہے زلیخا نے، چابیاں اپنے پاس رکھی ہیں۔ یہ پیغمبر کا فرزند، پیغمبر کا پوتا، پیغمبر کا پڑ پوتا، خود پیغمبر صدیق سچا جب چلتا ہے اور نظر نور نبوت جب تالے پر پڑتی ہے، تالا خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صداقت ہے، یہ خوف الہی ہے، یہ رب کی نعمت ہے، یہ رب کا کرم ہے۔ پھر تالا توڑنا نہیں پتا، تالے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہے، یہ زلیخا کا شوہر ہے۔ زلیخا پیچھے دوڑی، یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا، کھینچا، پھٹ گیا۔ یوسف دوڑے، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ زلیخا کہہ رہی ہے، قرآن بیان کر رہا ہے حکایت۔ زلیخا کہتی ہے میرے شوہر نامدار، ملک مصر کے تاجدار، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بری نیت کے ساتھ پیش آئے؟ اسے قید میں ڈال دینا چاہیے یا سخت سزا دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک نکتہ بتاؤں گا، یہ محبت کی ابتدا ہے، محبت کی ابتدا ہے، ابتدا اور ہوتی ہے، انتہا اور ہوتی ہے۔ نکتہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک مجھے بڑے تحفے دیتا ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی قرآن سے پیار کرو، بڑے تحفے دے گا خدا کی قسم۔ ایک سورہ باقرہ گھر میں پڑھی جائے، میرے رسول فرماتا ہے شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھتا۔ ڈنڈے سے نہیں مار سکتے، تلوار، بندوق، رائفل، ایٹم بم چلاؤ، شیطان نہیں مرتا۔ قرآن پڑھو، شیطان بھاگ جائے گا۔ بڑے تحفے دیتا ہے۔ قل هو اللہ سے پیار کرنے والا نبی نے فرمایا تو قل هو اللہ پڑھتا ہے، کیوں پڑھتا ہے ہر رکعت میں؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا تو جس طرح اس سورت سے پیار کرتا ہے، اس طرح رب تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ رب کے پیارا بننا کوئی مشکل تو نہیں، بڑا آسان نسخہ ہے۔ رب کا پیارا بننا بڑا آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پگھوڑے میں بچہ تھا، وہ بول اٹھا۔ کبھی تم نے نہیں دیکھا پگھوڑے کا بچہ بولنے والا، یہ بول اٹھا۔ فشاہد شاہد من اہلہا، یہ ان کے گھر کا بچہ ہے، وہ بول کر کہہ رہا ہے عزیز مصر اپنا تازیانہ سنبھال کر رکھ، یوسف بے قصور ہے۔ ہاں اگر تو یہ پرکھنا سمجھنا چاہے، ایک عام بات سمجھا دیتا ہوں۔ قمیض دیکھو یوسف کی سامنے سے پھٹی ہے، زلیخا سچی ہے، یوسف کی پیچھے سے پھٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ سامنے سے پھٹی کا مطلب یہ ہے کہ یوسف نے حملہ کیا ہے، زلیخا نے دفاع کیا ہے، یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹ گئی۔ اگر پیچھے سے پھٹی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف زلیخا سے بھاگا ہے، زلیخا نے اس یوسف کا دامن کھینچا ہے، پھٹ گیا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا سینہ پیغمبر کا صاف ہے، سبحان اللہ، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، سمجھ گیا نا؟ لیکن اپنی عزت، جھوٹی عزت کو دبانے کے لیے کہ مصر میں کیا بات پھیل جائے گی، دبانے کے لیے کہا انہیں جیل میں بھیج دو۔ جیل میں چلے گئے، بڑا عرصہ رہے۔ سارا واقعہ تو پھر آپ نے سنا پڑا ہوگا، میں آخری نقطہ بیان کرتا ہوں۔ وہ ابتدا تھی، ما اراد من اہلک سوء، گھر والوں کے ساتھ اس نے، تیری گھر والی کے ساتھ اس نے بری نیت کی ہے۔ یہ محبت کی ابتدا تھی، قصور اپنا نہیں لیا، قصور ادھر منتقل کر دیا۔ محبت کی یہ ابتدا ہے، اور جب محبت انتہا کو پہنچ گئی
اب جناب یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لاتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، بادشاہ نے وزیر بنانا چاہتا ہے، وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا نیک ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا صاحب جمال ہے، بڑا صاحب کمال ہے، ساری خوبیاں کھل گئیں پیغمبر زادے کی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے متعلق غلط باتیں کی ہیں۔ زلیخا اب بتا، وہ زلیخا تھی، اس کی زبان تھی، آج بھی زلیخا ہے، وہی زبان ہے، لیکن اندر کی کیفیت بدل گئی ہے، پہلے خام تھی اب پختہ ہو چکی ہے، پہلے عشق کچا تھا اب پکا ہو گیا ہے۔ جب پکا ہو جائے، اور گجرات والوں میری بات یاد رکھنا، جب عشق پکا ہو جائے وہ پھر نہیں دیکھتا کہ گھڑا کچا ہے کہ پکا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیرے شہر کی روایت ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ اپنے عشق کو پکا کرو، ابھی کچے ہو، پکا کرو، بڑے عرصے سے آ رہے ہو، پکا کرو۔ کب پکا ہوگا تمہارا؟ خام نہیں چاہیے، پختہ چاہیے۔ روٹی خام پسند نہیں کرتے، ہانڈی خام پسند نہیں کرتے، پکی ہوئی ہونی چاہیے، پکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، جس کی محبت جھوٹ پر ہو، جس کا عشق جھوٹا ہو، وہ کبھی گھڑے کچے کو یا پکے کو سینے سے لگا کر دریا کی موجوں میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ یہ پاکیزہ عشق ہے۔ اس نبی نے مجاز میں بھی اپنے رنگ دکھائے ہیں، حقیقت تو حقیقت ہے، مجاز میں بھی رنگ دکھائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیر رانجھے کی بات کروں، شیریں فرہاد کی بات کروں، سونی مہیوال کی بات کروں، اور تتے ریگستانوں میں ننگے پاؤں ایک عورت کا دوڑنا، یہ کیا ہے؟ ایک جذبہ صادقہ ہے سینے میں، یہ رب کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ سچی بات کروں، کبھی کبھی میں اپنے سجدوں کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں، اے سجدوں، ساری زندگی رب نے توفیق عطا فرمائی، بچپن سے ماحول ہی ایسا ملا، ہوش بات میں سوالی، اپنے پیر خانے پر بھی بچپن سے جا رہا ہوں، ہوش ہی نہیں تھی، پردہ بھی نہیں تھا، گھر راتیں گزارا کرتا، اس وقت کی بات۔ آج بڑے تمہیں سیالوی ملیں گے، یہ ساون کی پیداوار ہے، انہیں نہیں پتا کہ سیالوی کا کیا مفہوم ہے، سیالوی کسے کہتے ہیں۔ لاجپال لاجپال پیرسیال پیرسیال، لاجپال لاجپال پیرسیال پیرسیال، لاجپال لاجپال پیرسیال۔ میں سامنے رکھ کر اپنے سجدوں کو، اور جو کچھ نیکی ہوئی ہے پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں، بارکف لگے تو رہی ہیں نا، اور ساری نیکیوں کو سامنے رکھ کر، ڈھیر سامنے رکھ کر کہتا ہوں، رانجھی کے پیار میں ہیر نے جو ایک سانس لیا ہے نا ٹھنڈا، تم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ راز کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، وہ جنت کا ٹکٹ نہیں لیتا۔ کون سی گاڑی جنت جا رہی ہے؟ جائے۔ کون سا قافلہ گا رہا ہے؟ جائے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے جہان ہیں۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، یہ راز کی بات، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی،
بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب جب زلیخا نے دربار میں حاضر ہو کر یوسف علیہ السلام کے متعلق جو اپنے تاثرات پیش کیے وہ کیا تھے؟ انا راودتہ عن نفسہ، اے درباریوں سن لو، اے مصر کی عورتوں سن لو، اے میرے شوہر سن لے، یوسف قصوروار نہیں ہے، میری ہی خطائی اور غلطی ہے۔ یہ عشق کا کمال ہے۔ ناقص تھا تو عیب دوسرے کی طرف منسوب کیا، جب کامل ہو گیا عیب اپنی طرف منسوب کیا، میں قصوروار ہوں۔ یہ نسخہ کہاں سے چلا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم سے۔ رب نے کہا میں نے نہیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، تو یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تیری تقدیر غالب تھی، کہا تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا۔ ہائے ہائے، خدا کا پہلا نبی ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ قصور کیا ہے؟ درخت کے قریب چلا گیا، کوئی رب کا وہ خصوصی درخت تھا؟ رب کو اس کی خوراک کھاتا ہے؟ نہیں، کھانے سے پینے سے پاک ہے۔ کیوں منع کیا تھا؟ اس میں بھی راز تھا نا، منع کروں گا پھر بھیجوں گا، پھر زمین پر بھیجنے کا بہانہ مل جائے گا نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا۔ آگے سن میرے دوست، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میں درخواست کرتا ہوں مجھے بخش دیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے۔ یہ جو تم پڑھتے ہو رب اغفر وارحم، ذرا اس آیت کے ساتھ ملا نا، تیری وہی آواز ہے، تیری وہی صدا ہے، تیری وہی تمنا ہے۔ تو رب کے حضور اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر کہتا ہے اے اللہ تیرے بغیر کوئی بخشنے والا نہیں، تو ہی بخشنے والا ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رب اغفر وارحم، رحم فرما، بخشش فرما۔ یہی آدم علیہ السلام نے کہا ہے، تیری آواز وہاں جاتی ہے، اس کو نہ چھوڑنا کبھی۔ یہ وہ دعا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں رسول کریم کو فرمایا ہے، قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ آپ کہا کریں رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ کوئی قدر نہ کرے تحفہ میں نے بڑا ڈھونڈ کر بڑا قیمتی دیا ہے، یہ امریکہ کے صدر کے پاس بھی نہیں ہے، اس کے پاس غلاظت کے علاوہ کچھ نہیں، کفر ہے، بے ایمان ہے، پرلے درجے کا شقی القلب ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کا ڈنڈا چلے گا ایک دن، انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہمارے قصور ہیں جو جمع ہو کر ہمارے ہی اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا قصور امت مسلمہ کا اس طرح نہیں ہے۔ مٹھی دیکھ رہے ہو نا، مسلمانوں کو اس طرح ہونا چاہیے، بڑی قوت ہے اس میں۔ جب یوں ہو جائے، ایک انگلی کو توڑ دیا، دوسری کو توڑ دیا، تیسری کو توڑ دیا، اتحاد، اس میں بڑی برکت۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک حدیث پاک شروع کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمیوں کو عرش کا نہیں، رب کی رحمت کا سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا کون سا خوش نصیب ہے؟ امام العادل، عدل کرنے والا امام۔ دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزر گئی۔ تیسرا، یہ 2 بیان ہو چکے، تیسرا ورنہ تشریح تو کروں تو ایک ہی شک پر بڑا وقت لگ جائے، رجل قلب معلق بالمساجد، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اللہ پاک کیا فرماتے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ
مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی فکر میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ بے ایمان کبھی بھی خدا کا گھر نہ بنائے گا نہ اسے آباد کرے گا۔ میں کہا کرتا ہوں مسجد سے نماز پڑھ کر جاؤ تو قدم ذرا آہستہ اٹھاؤ جس طرح بیمار چلتا ہے، اور جب مسجد کی طرف آؤ تو جوانوں کی طرح آؤ، تیز آؤ، یہ تمہاری رفتار بھی بتائے گی کہ جا رہا ہے بادل ناخواستہ، آ رہا ہے شوق کے ساتھ۔ تیری قدموں کی آثار بھی فرشتے لکھتے ہیں، جو قدم مسجد چلتا ہے فرشتے لکھتے ہیں۔ اور میرے نبی پاک کو رب نے حکم دیا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد او کما قال، رات کے اندھیرے میں جو چل کر مسجد میں جاتے ہیں میرے نبی ان کو بشارت سنا دے۔ کس کی؟ نور تام کی۔ قیامت کے دن انہیں نور تام ملے گا اس اندھیرے۔ یہ اندھیرا کون سا ہے؟ عشاء کے وقت، یہ اندھیرا ہے صبح کے وقت، یہ اندھیرا ہے تہجد کے وقت۔ جو مسجد میں جاتے ہیں سجدہ ریز ہونے کے لیے اللہ کا نبی انہیں بشارت سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، مسجدوں کے ساتھ دل لگا ہوا ہو، یہ کام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس مسجد میں جنریٹر ہونا چاہیے، قالین پرانے ہو گئے نئے ہونے چاہیے، یہ فانوس گر گیا ہے یہاں لگا فانوس لگانا چاہیے، یہ سوچے نا، یہ نہیں کہ آیا اور 2 رکعتیں پڑھی بھاگ گیا۔ قلبہ معلق بالمساجد، مسجد کے ساتھ دل معلق رہے۔ صفائی نہیں، میں آج صفائی کرتا ہوں مسجد کی۔ چوتھا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جن کی محبت آپس میں صرف اللہ کی، کاروباری مل کر بیٹھتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، خرید بھی پوچھتے ہیں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت اللہ کے لیے نہیں، وہ کاروبار کے لیے۔ یہ بھی ناجائز نہیں، اس کے بغیر کام دنیا کا چلتا ہی نہیں۔ یہ کون سی محبت؟ تحابا فی اللہ، صرف اللہ کے لیے، رشتہ داری نہیں، کاروبار نہیں، علاقہ ایک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو بھی اس کا مرید ہے، میں بھی اس کا مرید ہوں، آ مل کر بیٹھے اپنے پیر کی باتیں کریں۔ ہاں دوستو، یہ بھی عمل صالح ہے، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کے رسول کی باتیں کرنا اور اپنے پیر کی باتیں کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اس سے عقیدت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، جو محبت بڑھتی ہے وہ اپنے پیر کے قریب ہوتا ہے۔ جب پیر کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، پیر اپنے قدم سے اسے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لاجواب لاجواب سبحان۔ چوتھا، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، جمع ہوتے ہیں تب بھی اور پھر بچھڑنا بھی تو پڑتا ہے۔ 5واں کون سا ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، پھر وہی بات آ گئی اور یہ ہے میرا موضوع۔ اس سے ایک عورت دعوت دیتی ہے گناہ کی، وہ جمال والی بھی ہے، شکل و صورت والی ہے، حسن والی ہے، عمر والی ہے، اور ہے بھی منصب والی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی، کسی بزنس مین کی۔ یہ منصب والے لوگ ہیں نا، اس میں زیادہ کشش ہوتی ہے۔ ودعت ہو امرات ذات و منصب و جمال، بلاتا ہے، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فقالا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس نظریں جھکا لیتا ہے، انی اخاف اللہ۔ ایک صحابی میرے پاک پیغمبر کے حضرت مرثد بن ابی مرثد، ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کا ہر صحابی شیر ہے، ہر
صفائی کا جذبہ جوان ہے، عزائم بڑے بلند ہیں، اسلام کا سپاہی ہے۔ کاش ہم بھی اسلام کے سپاہی بن جائیں۔ مکہ کے رہنے والے ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے۔ مکی لوگوں کا، مکے والوں کا، مکی تو نہیں کہنا چاہیے، مکے والوں کا یعنی کفار مکہ، ان کی عادت تھی، ظلم و ستم کا انداز تھا کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اسے زنجیروں میں جکڑ دیا، کوڑے مارے، گھسیٹا بازاروں میں، رسوا کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں کو اس میں بڑا لطف آتا تھا، اس میں بڑا سرور ملتا تھا کہ ہم نے کوئی چوری تو نہیں کی، ہم نے کسی کو قتل تو نہیں کیا، یہ ہمارے ساتھ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ دزدی نہ کرتا ہے، کسیرا نہ کشتا ہے، جرمم ہمیں کے عاشق روح ہے تو گشتا ہے۔ یہ جو مرثد بن ابی مرثد صحابی تھے نا، یہ پیدل مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ جاتے تھے، رات کے وقت شہر میں داخل ہوتے، اور جن گھروں میں وہ مسلمان قیدی ہوتے انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر مکہ مکرمہ سے دوڑتے مدینہ منورہ جاتے۔ اب تو اور میں بھی اندازہ کریں نا، چائے پی پی کر ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کھانے سے قوت پیدا ہوتی ہے، 3-4 مرتبہ دن میں کھاتے ہیں، بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک کھجور کھاتے تھے، اٹھتے چلے جاتے تھے۔ کھانے پینے سے قوت نہیں ہے، نہ کوئی مرتا ہے نہ کھانے سے، نہ کھانے سے کوئی پہلوان ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا جوہر ہے جس کے اندر چاہے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کتنے کلومیٹر سفر ہے بھائی؟ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ پیدل جانا، اور خطرے کے ساتھ جانا، بغیر سواری کے جانا، اسلحہ بھی ساتھ نہیں ہے، خطرات ہیں۔ لیکن زمانے جاہلیت میں ان کا تعلق ایک عورت فاحشہ کے ساتھ تھا، اس کا نام تھا عیناق، عین کے ساتھ، کاف 2 نقطوں والا۔ یہ زمانہ جاہلی کی بات ہے، جب یہ کام عام ہوتے تھے، ظلم و ستم عام، بچی کو زندہ درگور کر دینا عام، شراب پینا آرام، اللہ اکبر اللہ، عام، ہر گناہ عام۔ اب بھی ہماری یہی حالت ہے۔ وہ جاہلیت کا دور پھر لوٹ کر آ گیا، بات بات پر قتل، اغوا کے کیس اخباریں بڑی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں۔ اللہ راہ فرما اس امت پر، راہ فرما۔ رات کا وقت حضرت ناک فرماتے میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا، لوگوں کو جلدی سو جانے کی عادت تھی شام کے بعد، چونکہ ٹی وی زمانے میں نہیں تھا، الحمدللہ وہ زمانہ بڑا پیارا تھا جی، ٹی وی کے اسپتال بھی نہیں تھے، ٹی وی کے اسپتال بھی نہیں تھے، ٹی وی بھی نہیں تھا، اور بی کی ظلم و ستم بھی نہیں تھا، کوئی لکھی پڑھی خاتون نہیں تھی۔ یہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کی یہ نسخے ہیں، ان سے ماحول کو پاک کرو، انشاءاللہ خوشگوار ہو جاؤ گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، ہم سکون نہیں چاہتے، تسکین کو ہم نہ روئے جو ذوق نظر میں رہے، ہم ذوق نظر کی تلاش میں ہیں۔ شام کا وقت ہے، اندھیرا چھا گیا، سورج ڈوب گیا، رات نے سیاہ زلفیں پھیلا دی۔ حضرت مرثد چپکے سے پاؤں رکھتے رکھتے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ چاند اپنی پورے جوبن پر تھا، اس کی روشنی میں دیواروں کے چھوٹے چھوٹے سائے، مکہ کی گلیوں میں سب ریت بچھی ہوئی ہے، بڑے دھیمے انداز میں چل رہے ہیں دھیرے دھیرے اس مکان کی طرف جس میں ان کا شکار ہے۔ قریب پہنچ گئے، اچانک دیکھا کوئی آ رہا ہے، پیشاب کرنے کے بہانے بیٹھ گئے کہ گزر جائے گا، میرے رب اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔ یہ آنے والا کوئی نہیں تھا، وہی عورت تھی
جس کے ساتھ مراسم ناجائز تھے، اناق وہ آ رہی تھی، قریب آئی تو اس نے پہچان لیا کہ مرصد ہے، اور امتحان شروع ہو گیا، پیپر بن کر آ گیا، اور بڑا سخت اور کڑا امتحان ہے۔ کچھ سوچ رہے ہیں آپ، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ خطرناک شہر میں، دشمنوں کے شہر میں رات کو تنہا جانا۔ اس عورت نے کہا مرصد ہے؟ کہا ہاں میں مرصد ہوں۔ کہتی چل میرے گھر، پرانی یادیں، یہاں نبی کے عاشق کا امتحان ہو رہا ہے۔ آسمانوں سے میں دیکھ رہا ہوں، فرشتے جھک جھک کر دیکھ رہے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، مرصد کی زبان پر کیا جملہ آتا ہے، آنے والا وقت کیا بتاتا ہے۔ مرصد کی زبان پر ایک ہی جملہ آیا، یا عناق ان اللہ حرم الزنا۔ اے عناق، جو کام میں کیا کرتا تھا میرے رب نے اسے اب حرام فرما دیا ہے۔ فیصلہ رب پر چھوڑ دیا۔ اناق نے آواز لگائی، مایوس ہو گئی، شکار میرے ہاتھ میں نہیں آتا، آواز لگائی، اے اہل مکہ، مرصد آیا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح جس طرح بھیڑیا شہر میں آ جاتا ہے۔ سارا مکہ بیدار ہو گیا، پہلے ہی خطرہ محسوس کرتے تھے، یہ نبی کا عاشق، لشکر اسلامی کا سپہ سالار، شیر، گھوڑا نہیں ہے۔ مکے والے جاگ گئے، گھوڑوں پر سوار ہو گئے، نیزے لے لیے، کسی نے تلوار سنبھالی، کوئی تیر کمان لے کر دوڑا، بھاگ گئے۔ فرماتے میں جا کر پہاڑ کی ایک غار میں جا چھپا۔ حدیث سمجھنے والی ہے، سمجھنا چاہیے۔ دشمن کے شہر میں داخل ہے، ایک عورت دعوت دے رہی ہے گھر جانے کو، کوئی خطرہ نہیں، امن دیتی ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ شیخ سعدی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ بڑا پیارا ہے۔ فرماتے اللہ والے، ایک ہوتی ہے معصیت، ایک ہوتی ہے مصیبت، لکھنے میں تقریباً ایک جیسے ملتے جلتے ہی ہے۔ مصیبت لکھو، معصیت لکھو، لفظوں کا تھوڑا فرق ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ معصیت تو گناہ ہے، ادھر معصیت تھی ادھر مصیبت تھی۔ اناق کی بات مان جاتے، معصیت کر لیتے، مصیبت سے بچ جاتے۔ کہا میں مصیبت میں چھلانگ لگاؤں گا، معصیت سے بچنا چاہتا ہوں، رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے پیارے سامعین، میں کون سی پیاری پیاری باتیں آپ کو بتاؤں۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، ایک آدمی نے صدقہ کیا اور اس صدقے کو چھپایا، دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ 6 ہو گئے۔ 7واں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ سبحان، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے، دونوں باتیں میں بیان کروں گا۔ ففاضت عیناہ، محبت الہی میں یا خوف الہی میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ یہ 7واں آدمی ہے، آخری ذکر جس کا فرمایا قیامت کے دن میرا رب اسے اپنے خصوصی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 2 طرح کا رونا ہوتا ہے نا، ایک خوف سے، ایک محبت سے۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے میں ایک دفعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ کے دولت قدہ پر حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ والے جوفی عزیز کا عزیز المرجل من البقاء، مرجل ہانڈی کو کہتے ہیں، ہانڈی،
ہانڈی آگ پر جلاؤ، نیچے آگ جلاؤ، ہانڈی کو آگ پر رکھو، نیچے آگ جلاؤ تو جوش مارے گی، ایک آواز پیدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے آپ کے سینے پاک سے اس طرح آواز آ رہی تھی۔ وہ پیغمبر جو معصوم ہے، وہ پیغمبر جس کی جنبش لب پر گناہ گاروں کی مغفرت کا پیغام ہے، وہ پیغمبر جس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، وہ پیغمبر جس پر اللہ کی رحمت صبح و شام بارش کی طرح برستی ہے، وہ سجدے میں جاتے ہیں تو روتے ہیں اور سینے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ خوف الہی ہے۔ اور محبت سے رونا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی حدیث دوسری عرض کرتا ہوں، حضور کے ایک صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضور نے فرمایا ابی میرے پاس بیٹھ، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں نا، مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب حیران رہ گئے، اللہ سمانی، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ابی تیرا نام لیا ہے۔ حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ رونا پیار اور محبت سے تھا۔ ابی تو کس کا بیٹا ہے اور رب کی ذات کہاں ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا؟ عرش سے تیری آواز، تیرا نام لیا جا رہا ہے اور اپنے نبی کو رب فرما رہا ہے ابی کو قرآن پڑھ کر سنا۔ اللہ اکبر۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے، میں کہاں وہ کہاں، اللہ میرا نام لیا ہے رب نے۔ اس ذوق میں آ گئے، رسول پاک نے پھر قرآن پاک پڑھ کر سنایا تو ابی بن کعب کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ ہاں، ان آنکھوں کو برسنے دو، ان آنکھوں کو برسنے دو۔ تیری دل کی زمین سرسبز و شاداب تب ہوگی جب تیرے آنسو اس پر گریں گے۔ یہ جہلم اور چناب کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی، آب زمزم بھی وہاں کام نہیں کر سکتا۔ جب ندامت میں تیری آنکھ سے ایک آنسو گر جائے گا، تیری دل کی زمین سیراب ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی دتا ہر رگے ہر جائی ہوں۔ تو زمین کو تیار کر، اس کو پانی دے، جب یہ تیار ہو جائے گا تیرا مرشد بسم اللہ پڑھ کر اس میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا گاڑ دے گا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، یہ خود نہیں لگتی، کوئی لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ لگ جاتی ہے پھر بار بار اس کو سیراب کرنا پڑتا ہے، خشک نہ ہو جائے۔ وہ نفی اور اس بات، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، نفی اس بات کا ذکر کر تاکہ پھر یہ پانی سیراب ہو کر دیا رہے، اس کو یہ آب یاری ہوتی رہے، یہ خشک نہ ہو جائے، مرشد کے سامنے پیش کرتا رہے، وہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے رہیں، سبق دیتے رہیں، تیرے من میں پھر نفی اس بات کا پانی ملیا۔ ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک بکایا، جاؤ پھلن پر آئی ہوں۔ اب اندر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ اب وہ بلال حبشی نہیں رہا، آج کعبے کے چھت پر کھڑا ہوگا اور ان کا قدم ہوگا اور نیچے خدا کا کعبہ ہوگا۔ یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے اس عظیم مرشد نے
وہ بوٹی پھر لگا دی نا، بوٹی نے پھر مشک مچایا، پھر وہ کستوری اجمیر میں آئی، پھر اجمیر سے دہلی میں آئی، دہلی سے پاک پتن میں آئی، پاک پتن سے پھر دہلی گئی، اور وہی سیالہ والوں کو میں نعمت ملی۔ دوستو اندر بوٹی مشک مکایا، جہاں پھلن پر آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے مرشد کامل، جیوے مرشد کامل باہو، جیوے 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 مرشد کامل باہو، جائے بوٹی لائی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الہی تابہ بداستان یار رہے، یا اسراہ غریبوں کا برقرار رہے۔ دوستو دعا کیا کرو، جس کامل کا فیض آیا ہے اللہ پاک ان کے درجے بہت اور بہت اور بہت بلند فرمائے، ان کے درجے بہت بہت زیادہ بلند فرمائے، جن نے ہم غلاموں پر غریبوں پر اتنا کرم فرمایا، ایک ذرے کو پسند فرما لیا، ایک گندے کو پسند فرما لیا، ایک ناقص کو قبول فرما لیا، یہ ان کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ پاک تمام حاضرین کو ذوق شوق عطا فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اور پاک لوگوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔